الحمد لله والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سدوسي يعني ابن الخصاصية قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبايعه فاشترط علي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وأن أقيم الصلاة وأن أؤدي الزكاة وأن أحج حجة الإسلام وأن أصوم شهر رمضان وأن أجاهد في سبيل الله إلى آخره كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان ایمان، میرے محترم سامعین مکرمین، اللہ کے بڑے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اہم عنوان ہے کہ اسلام پر بیعت کی شرائط، یعنی اسلام پہ اوپر بیعت کرنے کے جو کچھ شرائط ہیں جو نبی علیہ السلام نے ایک صحابی، ایک بزرگ سدوسی روایت کرتے ہیں کہ میں ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں حاضر ہوا. ایک واقعہ ہے تفصیلی، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ اسلام کے اوپر بیعت کے لیے حاضر ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان سدوسی یعنی ابن الخصاصیہ قال اتیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت سدوسی فرماتے میں نے ایک دفعہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں آیا اور عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں بیعت کرنا چاہتا ہوں لیبایعہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاشترط علی، بس شرط یہ ہے کہ تم گواہی دو کہ نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے ساتھ، وان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بندہ اور رسول ہے. پھر فرمایا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے وَأَنْ أُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کرتے رہو گے، وَأَنْ أُؤَدِّي الزَّكَاةَ، زکوٰۃ بھی ادا کرو گے، وَأَنْ أَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ، حج یعنی کہ اسلام کی طریقے پہ حج کرو گے، وَأَنْ أَصُومَ شَهْرَ رَمَضَانَ، اور رمضان کے بھی روزے رکھو گے. پھر فرمایا کہ وَأَنْ أُجَاهِدَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور جہاد اللہ کے راستے میں جہاد بھی کرتے رہو گے. سدوسی کہنے لگے فقلت، پس میں نے کہا، سدوسی نے کہا کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ اما اثنتانی فواللہ ما اطیقہما الجہاد والصدقہ. یا رسول اللہ دو کاموں کے علاوہ میں ساروں کی میں شرط قبول ہے، جہاد میں نہیں کر سکتا اور صدقہ بھی میں نہیں دے سکتا. جہاد اس لیے کہ بھئی جہاد سے، یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ جہاد سے کوئی اگر جہاد کرتے کرتے بھاگ گیا تو وہ مرتد ہو گیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جہاد میں جاؤں، وہاں نفس میرے اوپر غالب آ جائے اور میں بے صبری کر کے بھاگ جاؤں. یا رسول اللہ اس لیے میں جہاد سے میں دور، جہاد سے میں معافی چاہتا ہوں، یہ شرط قبول نہیں. پھر فرمایا صدقہ، کچھ بکریاں اور بیل گائیں ہیں، اونٹ وغیرہ ہیں، ان کے دودھ سے میرا گھر چلتا ہے. یا رسول اگر میں وہ صدقہ کر دوں میرے گھر والے کیا کھائیں؟ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقبض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ ثم حرک یدہ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے لیے پیچھے ہاتھ کو حرکت دی. ثم قال فلا جہاد ولا صدقۃ فلم تدخل الجنہ، تم جہاد نہ کرو، صدقہ نہ دو، پھر داخل جنت میں کیسے ہو سکتے ہو؟ جنت میں کیسے داخل ہو سکتے ہو بھائی؟ جہاد بھی نہ کرو اور صدقہ نہ دو. فرمایا کہ فَلِمَ تَدْخُلُ الْجَنَّةَ، جنت میں کیسے داخل ہوگے؟ فرمایا قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا ابایعک، قال فبایعت علیہن کلہن. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے بیعت کر دیجئے، میں یہ تمام شرائط منظور ہے یا رسول اللہ، میں قبول کرتا ہوں تمام شرائط کو. میں یہ شرائط مجھے قبول ہے کہ اللہ کے سوا
کوئی معبود نہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری شرط یعنی نماز پڑھنا بھی قبول ہے، یا رسول اللہ مجھے حج کرنا بھی اسلامی طریقے بھی قبول ہے، یا رسول اللہ صدقہ دینا بھی مجھے قبول ہے، تو جہاد کرنا بھی مجھے قبول ہے، میرے محبوب بیعت کر دیجئے۔ تو میرے محبوب نے بیعت کر دی، یعنی کہ اسلام کے اندر شرط ہے نماز، یعنی کلمہ پڑھا اس کے بعد نماز پڑھنا اس کے اوپر شرط ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا رب العالمین ہمیں ان تمام شرائط پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے اوپر مر مٹنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاد میں شہادت کی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔